آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد انا ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم فرأيت النبي ومعه الرحت والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیش کی گئی میرے سامنے امتی گزشتہ ہے، پھر دیکھا میں نے ایک نبی کو کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی، والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور میں نے دیکھا کسی نبی کو کہ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا یا دو آدمی تھے، والنبی ولیس معہ احد، اور میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہم امتی، پھر سامنے لائی گئی میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے۔ ولیکن انظر الی الافق، کہا گیا کہ آپ دیکھیں آسمان کی طرف۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑی جماعت تھی۔ فقیل لی انظر الی الافق الاخر، پھر مجھے کہا گیا کہ آسمان کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں۔ فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑی جماعت تھی۔ فقیل لی ھذہ امتک، مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور ان میں ان کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ تھے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ثم نہض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے اترے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے، پھر بحث کرنے لگے لوگ اس جماعت کے متعلق جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوگی۔ فقال بعضهم فلعلهم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کسی نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے صحبت اختیار کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام، بعض نے یہ کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوں گے۔ فلم یشرکوا، نہ کسی کے ساتھ شریک کریں گے، باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ۔ وذکروا اشیاء، وہ مختلف باتیں کرتے رہے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ان کے پاس تشریف لائے۔ فقال ما الذی تخوضون فیہ، کیا بات ہے کہ تم ان میں بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ فاخبروہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارش کی گئی کہ ہم ان باتوں میں بحث کر رہے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، فرمایا وہ لوگ ہوں گے نہ کسی پر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ وہ پھال ڈالتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ فقام عکاشہ بن محصن، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فقال انت منہم، آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم ان میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آقا میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے شامل فرمائے۔ فقال سبقک بہا عکاشہ، آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا۔ یہ حدیث پاک جو بڑی پیاری حدیث ہے، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے
حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر میری امت تک تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کے ساتھ پیش کیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی اکیلا تھا، یعنی ان پر کوئی بھی آدمی ان پر ایمان نہیں لایا، اور کوئی ایسا پیغمبر تھا کہ جو اس کے ساتھ چند آدمی تھے جو اس پر ایمان لائے، وہ ان کے ساتھ تھے۔ کوئی پیغمبر ایسا تھا جن کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے۔ فرمایا پھر مجھے دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑی جماعت تھی لوگوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری جماعت ہے، میری امت ہے۔ بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ آسمان کی ایک سمت دیکھیں۔ فرمایا میں نے آسمان کی ایک طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ پورا آسمان ایک طرف سے بھرا ہوا تھا۔ پھر فرمایا گیا دوسری طرف دیکھیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دوسری طرف دیکھا تو وہ بھی کنارہ، دوسرا کنارہ بھی آسمان کا بھرا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت ہے، یعنی حضور کی امت سب امتوں سے زیادہ ہے۔ آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری حدیث میں اپنے امت کی کثرت کے متعلق فرماتے ہیں کہ بروز حشر انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 صفوں میں لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 40 صفیں دیگر انبیاء کرام کی ہوں گی اور 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، یعنی حضور علیہ السلام کی امت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبروں نے اپنا پیغام پہنچایا، جتنے لوگ ان پر ایمان لائے وہ اللہ کے نبی صرف پیغام پہنچانے کے ذمہ دار تھے، ان کے ایمان کے چوکیدار نہیں تھے۔ ان کو زبردستی اللہ کے پیغمبر کھینچ کر نہیں لا رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، جس کے نصیب میں تھا وہ ایمان لایا۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ایمان لائے، اس لیے حضور کی امت سب امتوں سے زیادہ ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہے، فضیلت، مرتبے اور شان اور عزت میں بھی تمام امتوں سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت فضیلت میں زیادہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ میری امت جو جس کی تعداد یہ تھی کہ دونوں طرف کنارے دونوں آسمان کے بھرے ہوئے تھے، فرمایا ان میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت کے اس میں 70,000 آدمی ایسے تھے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام آقا کریم یہ بات بتا کر اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے تو صحابہ باتیں کرنے لگے کہ کون ہو سکتا ہے خوش نصیب جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی جماعت ہے جو حضور پر ایمان لائے ہیں، حضور کو دیکھا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، ان کو یہ سعادت ملے گی کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو بچے اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی جن کے والدین مسلمان تھے، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، انہیں شرک اور بدعت اور کسی بھی گمراہی والے کام میں مبتلا ہونے کا کوئی بھی موقع نہیں ملا، بلکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمان ہی رہے۔ بعد نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے۔ پھر یہ بحث ہوتی رہی۔ بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، کس بات پہ بحث کر رہے ہو؟ عرض کی آقا ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ 70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ہوں گے جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ وہ ہوں گے جو نہ کسی پر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، ولا یسترقون، اور نہ اپنے اوپر جھاڑ پھونک یا دم کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ وہ فال ڈالتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، وہ ہر حال میں اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ جھاڑ پھونک نہ کرتے ہیں، نہ دوسروں پہ کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر دم کرواتے ہیں۔
اس سے مراد وہ ہے جو ایسے الفاظ ہوں جھاڑ پھونک کے دم کے جو شرکیہ الفاظ ہوں یا جن کی معنی اور مطلب کا پتہ نہ ہو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی اگر قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، کوئی سورہ مبارکہ ہے، اس کا دم کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کر جو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سارا دن حفاظت فرماتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد جو اسی طرح کرتا ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتا ہے اور اپنے پورے جسم پہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت حسنین کریمین علیہم السلام کے اوپر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم کر دیا کرتے تھے۔ تو آیات قرآنیہ کے دم کرنے میں یا جو احادیث مبارکہ میں دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ کسی کے اوپر پڑھنے دم کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے ایسا منتر یا ایسی کوئی اپنا بات ہو جس کا معنی مفہوم کا پتہ نہ ہو، ایسے عجیب و غریب الفاظ ہوں جیسے عملیات کے کتابوں میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یا ایسی شرکیہ الفاظ ہوں جس کی معنی تو پتہ ہو مگر آدمی سمجھتا ہو کہ اس میں شرک ہو رہا ہے، تو ان الفاظ سے بچنا، اس دم کو کرنا یہ حرام ہے۔ اور پھال ڈالنا یہ تو بالکل مکمل طور پہ شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے، کوئی بھی فعل نہیں ہے، بس اللہ کی ذات پہ توکل ہے ہر معاملے میں مومن کے اوپر۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مومن اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا اور پھال وغیرہ سے بچنے والا اور اس شرکیہ دم سے بچنے والا وہ آدمی 70,000 وہ ہوں گے جو بروز قیامت جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محصن یا محسن رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں الفاظ ملتے ہیں، محسن بھی اور محسن بھی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 میں شامل فرمائے جو بروز حشر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرما دیا انت منہم، اے عکاشہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جو بلا حساب و کتاب بروز حشر جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سبق کا عکاشہ تم سے بازی لے گیا، وہ جنت میں بلا حساب و کتاب جائے گا۔ اب آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اور جو حساب و کتاب کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اگر حضور کو یہ علم نہ ہوتا تو حضرت عکاشہ کو فرما دیتے کہ عکاشہ مجھے کیا پتا یار، تم تو عجیب بات کر رہے ہو، ہاں چلو تم کہہ رہے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، پھر اللہ کی مرضی ہے جن میں تمہیں شامل فرمائے۔ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ عکاشہ ان خوش نصیب انسانوں میں شامل ہے جو بروز حشر بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ دوسرے صحابی جس نے گزارش کی اس کے متعلق آقا جانتے ہیں کہ وہ جنت میں تو جائے گا مگر حساب و کتاب کے بعد میں جائے گا، اس لیے آپ نے اس کو فرما دیا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گیا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری میں سورہ واقعہ کی تفسیر میں اسی حدیث مبارکہ کو لائے ہیں، مگر ایک بات انہوں نے زیادہ لکھی ہے کہ جب حضرت عکاشہ اور دوسرے صحابی کی بات ختم ہو گئی تو ایک اور خوش نصیب کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا آقا اللہ کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کے لیے کوئی بعید نہیں، بس ہماری گزارش یہ ہے کہ اس تعداد میں جو یہ 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب ہیں ان میں ذرا اضافہ فرما دیجیے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں اضافہ کریں، اس میں زیادتی کریں، عرض کی ہاں آقا
آپ مہربانی فرمائیں، اس میں زیادتی فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ جو 70,000 لوگ ہیں نا، یہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 لے کر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اختیار ہے۔ ورنہ آپ اس کو، اگر حضور بے اختیار ہوتے، کچھ بھی اللہ نے ان کو اختیار نہ دیا ہوتا تو عرض فرما دیتے کہ بھائی اللہ کی مرضی ہے، بس اس نے 70,000 لوگ مقرر فرما دیے ہیں جو بلا حساب کے جنت میں جائیں گے، چلو میدان حشر میں دیکھ لیں گے، اللہ سے بارگاہ میں عرض کریں گے، اگر اس نے قبول فرما دیا تو ٹھیک ہے۔ مگر رحمت للعالمین آقا میرے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے صحابہ کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو ہم اس تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ 70,000 جو ہیں جن میں عکاشہ بھی شامل ہے، یہ 70,000 خوش نصیب جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کے ساتھ 70,000 آدمی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ ہمارے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی، جب حضور یہ دعا امت کو سکھا رہے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے میرے مولا جب تم مجھ سے حساب لو تو آسانی سے، نرمی سے مجھ سے حساب لینا۔ تو حساب تو ہم بارگاہ الہی میں نہیں دے سکتے، اس لیے ہم بھی حضور کا واسطہ، حضور کے صحابہ و اہل بیت کا واسطہ، اس حدیث مبارکہ کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ خدا بندہ ہمیں بھی اپنے محبوب کے صدقے ان خوش نصیب آدمیوں میں شامل فرما جو بلا حساب و کتاب بروز حشر جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو علیہ الرحمہ نے فرمایا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والا ہو، فضل کریں تے بخشے جاون، منہ جہڑے منہ کالے ہو، ستر کج ستار آؤں اگھاڑی آہیاں، ڈھکے جو ڈھول گزار، ٹی باندھ پناہ جو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد۔